ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آپ کے شاگرد جو تھے اللہ اکبر مسجد کے اندر چراغ کو گل کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے، لیکن آنسوؤں کو ٹپ ٹپ کی آواز، موٹے موٹے آنسو مسجد کے فرش پر گرتے اور آپ آہوزاری کرتے، شاگرد دیکھ دیکھ کر واپس لوٹتے۔ آخر کار جب صبح صادق کا وقت آ گیا تو شاگرد اب اندر آتے ہیں، اس لیے کہ اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ آپ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پلٹ کر کہتے ہیں کیا بات ہے، مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتے ہیں حضور مسجد بند کرنے کا وقت نہیں آیا بلکہ مسجد کھولنے کا وقت آ گیا ہے، اب فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں حضور دراصل آپ رو رہے تھے، اتنے محو تھے رب کی بارگاہ کے اندر، آنسوؤں کی سوگات پیش کر رہے تھے، اس لیے میں مخل نہیں ہوا۔ حضور اب اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ امام اعظم اپنے اس شاگرد کو بلاتے ہیں، فرماتے تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ کسی سے بیان نہ کرنا، ورنہ رونے کی داستان لوگوں کو پتہ چل جائے گی، خشیت کا معاملہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسے ایسے اہل تقوی کے ہم مقلد ہیں۔ اگر کوئی شافعی ہے تو اللہ اکبر، وہ امام شافعی کا مقلد ہے، وہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے زمانے کے اندر لوگ ان کے تقوی کے قائل ہیں، وہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ جیسا مجاہد اگر کوئی حنبلی ہے وہ بھی خوش نصیب ہے کہ اللہ اکبر جب فتنہ خلق قرآن کے معاملے کو لے کر کے بڑی بڑی حکومتیں متزلزل ہو گئی، اس وقت اللہ اکبر حضرت امام احمد ابن حنبل کو کپڑے اتروا کر کے مامون کوڑے لگواتا تھا، حکومت کے نمائندے کوڑے لگاتے تھے، اور کوڑے لگانے کا انداز یہ تھا کہ 2 مرتبہ کوڑے لگائے جاتے تو جلاد کو بدل دیا جاتا اور تیسرا کوڑا نئے سے پڑوایا جاتا۔ پوچھا گیا جلاد بدل بدل کر کوڑے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تو اللہ اکبر جواب دیا گیا تاکہ تازہ دم کوڑے جب احمد ابن حنبل کو لگیں گے تو وہ متزلزل ہو جائیں گے، اپنی عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور حکومت کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ مگر دنیا نے دیکھا مامون کا فتنہ خلق قرآن مٹی چاٹ گیا، لیکن امام احمد ابن حنبل کے پیروں میں لغزش نہیں آئی۔ آج بھی دنیا کے سامنے جب بھی فتنہ خلق قرآن کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کی نگاہیں احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں جھک کر ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ وہ امام مالک جس کی بنیاد پر دنیا مالکی کہلاتی ہے، وہ کیسے عاشق رسول تھے، اللہ اکبر، پوری زندگی مدینہ منورہ میں رہے، ایک حج کیا، دوسرے حج کے لیے نہیں گئے۔ پوچھا حج کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے حج کے لیے نکلوں مدینے سے باہر اور میرا انتقال ہو تو مدینے سے باہر ہوگا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مدینے میں مروں، کیونکہ آقا نے فرمایا ہو سکے تو مدینہ منورہ میں مرنا، جو مدینہ منورہ میں مرے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اٹھایا جائے گا، میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ یہ امام اعظم کا، امام مالک کا انداز ہے۔ جانتے ہیں پوری زندگی کبھی مدینہ منورہ میں سواری پر نہیں بیٹھے، اس لیے نہیں بیٹھے کہ یہ تو میرے نبی کا شہر ہے جس میں میرے رسول آرام کر رہے ہوں، میں اس میں سواری پر کیسے بیٹھوں؟ اللہ اکبر۔ جب مدینہ منورہ کے اندر آپ کو پیشاب اور پاخانے کی حاجت ہوتی تو دور جاتے، مدینہ منورہ کی سرحد کے باہر نکلتے اور وہاں پر حاجت سے فارغ ہوتے اور ارشاد فرماتے جس میں میرا محبوب آرام کر رہا ہو اس میں کیسے پیشاب کیا جائے، اس زمین پر پاخانہ کیسے کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام مالک کو کانٹا چبھ گیا، جب کانٹا چبھا شاگردوں نے کہا حضور اس کانٹے کو نکال لیجئے، تکلیف دے گا۔ آپ نے اس کانٹے کو کس کے باندھ لیا، لوگوں نے کہا حضور تکلیف دے گا، فرمایا تکلیف دے گا تو دے گا لیکن اس کو نکالنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرے محبوب کے شہر کا کانٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کو بڑے مزے میں فرماتے ہیں ان کے شہر کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ ان کے شہر کے خار اس لیے کہ امام احمد رضا کو اپنے گھر کی گڑی ہوئی شریعت نہیں ملی، امام احمد رضا کو مصطفیٰ کریم کی عطا کردہ شریعت انہی بزرگوں کے وسیلے سے ملی ہے، عشق بھی انہی کے وسیلے سے ملا ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں ان کے شہر کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ آنکھوں میں آئے
سر پہ رہیں دل میں گھر کریں، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ اور چھوٹے بھائی حسن بریلوی کہتے ہیں، بڑے مزے میں کہتے ہیں، اے خار طیبہ پاؤں سے کیا کام تجھے، اے خار طیبہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔